آج میں آپ کو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے استاذ گرامی کا ایک دلچسپ واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ایک بار اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے استاذ گرامی آئے، جن کا نام ملا احمد جیون علیہ الرحمہ و رضوان۔ آپ فقہ کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کئی کتابیں لکھی۔ ملا احمد جیون علیہ الرحمہ و رضوان ایک مرتبہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آئے۔ استاد نے آپ کو بچپن میں ہی پڑھایا تھا۔ استاد گرامی جب آئے تو انہوں نے ادب و احترام کیا۔ کہا، حضور کیسے آنا ہوا؟ کہا، بس فقر و فاقہ بہت زیادہ ہے، غربت اور تنگ دستی بھی ہے۔ تو بادشاہ نے یعنی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 58 ہدیہ میں دیا۔ حالانکہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیداد کی کمی نہیں تھی، سونے کے سکے اشرفیاں بھری رہتی تھیں، لیکن آپ نے استاد کو صرف 58 دیا اور کہا، حضور قبول فرمائیں۔ استاد گرامی اس 58 کو لے کر چلے گئے۔ آپ جونپور کے رہنے والے تھے۔ آپ نے اس 58 سے کپاس خریدا، کچھ بیج خریدے اور اس سے کاشتکاری شروع کی۔ اس کاشتکاری میں اتنی برکت ہو گئی کہ الحمدللہ اس مال کو بیچ کر کئی پیسے آپ نے کمائے اس میں، اور پھر آپ نے نفع کافی کمایا، کئی زمینوں کے مالک ہو گئے۔ 10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان 10 سال میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ دکن کے کئی جنگ میں مصروف تھے۔ واپس جب دلی پہنچے تو ٹیکس وغیرہ کے معاملات دیکھنے لگے۔ آپ کے وزیر نے کہا، حضور ملا احمد جیون علیہ رحمہ آپ کے استاذ ہیں، ان پر بھی ٹیکس لگنا چاہیے۔ آج وہ بڑے بڑے مال کے مالک ہو چکے ہیں، ان کی کئی جائیداد ہو چکی ہے، ان کے کئی گودام ہے۔ تو پھر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وہ تو فقر و فاقہ میں تھے، تنگ دستی میں تھے، انہیں بلایا جائے۔ حضرت ملا احمد جیون علیہ الرحمہ و رضوان کو بلایا گیا۔ ان سے جب حساب طلب کیا گیا، ظاہر ہے سی بات ہے، انکم کہاں سے آئی یہ ضرور پوچھا جائے گا۔ ملا احمد جیون علیہ الرحمہ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اورنگزیب آپ نے جو 58 دی تھی اس کی یہ برکت ہے، میں نے اسی میں کمایا اور کافی اس سے بڑھ گیا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ تشریف رکھیں۔ اور آپ نے ایک سپاہی سے کہا، فلانا دلی کے چوراہے پر ایک بنیا رہتا ہے، اس بنیے کو لے کر آؤ، مجھے اس سے حساب لینا ہے۔ بنیا حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا، تیرے پاس کتنا مال ہے اور کہاں خرچ کیا؟ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بہت سختی کے ساتھ انصاف بھی کرتے تھے، اور عدل و انصاف کے قائم کرنے میں آپ کی مثال نہیں تھی، سب آپ سے ڈرا کرتے تھے۔ تو بنیے نے اپنا سارا حساب پیش کر دیا، لیکن اس میں ایک جگہ 1 روپے کے خرچے پہ یہ لکھا تھا، یہ کہاں ہے اور کہاں کے معلوم نہیں۔ آپ نے طلب کیا، مجھے یہ 1 روپے جو تو نے خرچ کیا ہے۔ تو بنیے نے کہا کہ بارش کا زمانہ تھا اور میرے گھر کی چھت ٹوٹ رہی تھی، تو میں باہر گیا مزدوروں کو لانے کے لیے کہ اگر کوئی مزدور مل جائے۔ رات کے وقت بارش میں کوئی مزدور نہیں ملتا تھا۔ ایک مزدور بڑی مشکل سے ملا اور اس سے میں نے بھاؤ تاؤ کیا، تو اس نے کہا میں 1 روپے لوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس مزدور کو اپنے گھر لے آیا، لیکن اس مزدور کی ایک شرط یہ تھی کہ فجر کی نماز سے پہلے چلا جاؤں گا، فجر کے بعد وہ کام نہیں کرتا۔ تو میں نے اس مزدور کو کام پر لگا دیا۔ تقریباً اذان ہونے سے پہلے وہ تعمیر کا کام پورا کر چکا تھا۔ تقریباً اذان ہونے کو آ گئی تو وہ کہتا ہے کہ میں چلتا ہوں، میرا کام ہو گیا ہے، اس کے بعد میں کام نہیں کرتا ہوں۔ تو میں نے اس کے کام کے 58 اس کو دے دیا، کیونکہ آدھا کام رہ گیا تھا۔ تو اس نے کہا بقیہ
अठन्नी कल देना। लेकिन वह मजदूर दूसरे दिन आया नहीं और मेरी छत भी ठीक हो गई थी। मैंने उस मजदूर को तलब नहीं किया, वह अठन्नी घर पर रखी हुई है, और एक अठन्नी उस मजदूर को दे दिया। वह मजदूर रात को लेकर चला गया। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद गिरामी मुल्ला अहमद जीवन अलैहि रहमा से कहते हैं, हुजूर वह मजदूर कोई और नहीं, वह औरंगजेब था। कहा, बनिया तू जानता है तेरे घर को ठीक करने के लिए जो मजदूर आया था वो कौन था? बनिया कहने लगा, मैं नहीं जानता। तो उसको कहा, वह औरंगजेब आलमगीर थे। आपने वही मजदूरी की अठन्नी अपने उस्ताद को हदिया में दिया था, और उस हलाल कमाई में अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बरकत आपको अता की, आज आपकी कई कई जायदाद हो गई। मेरे अजीजों, एक अठन्नी भी अगर हलाल तरीके से लाओ तो वह बहुत बरकत पैदा करती है।